السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ایک کہانی بہت عمدہ قسم کی ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی نیکی کر کے بھی پھنس جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کی ایک کہانی ہے، آپ سنیں، آپ اس کو مزہ آئے گا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن فون ہوا کرتا تھا، اور یہ ابھی موبائل وغیرہ اس طرح کے کوئی سیٹ ابھی نہیں آئے تھے۔ لوگ گھروں میں، اپنے گھروں میں وہ پی ٹی سی ایل والا وہ سیٹ لگواتے تھے، اور وہ سیٹ ایک تار سیٹ میں ہوتی تھی، اور دوسرا سرا اس کا کمرے میں وہ ڈبیا لگی ہوتی تھی اس پر سے۔ کیونکہ جو بھی بات چیت ہوتی تھی وہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے یہاں کسی کو فون کیا اس کو، تو وہ راستے میں آپریٹر کے تھرو ہو کے جاتی تھی کال۔ آپ کسی کو نمبر بناتے تھے تو وہ آپریٹر اس کو کنیکٹ کرتا تھا، تو پھر آپ کی وہ بات ہوتی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات، جس سے بھی آپ بات کر رہے ہوتے تھے، تو وہ آپریٹر بھی وہ بات سن سکتا تھا۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھار کو لوگ آپریٹر وہ بات سن بھی لیتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آپریٹر نے دیکھا کہ بھائی کوئی دونوں پارٹیاں جن کا وہ نمبر بنایا گیا تھا، وہ آپس میں جگہ ایک دوسرے کو برا بول رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی طلاق لے لوں گا، دوسرے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ڈرتے نہیں ہیں، ہم وہ طلاق نہیں دیں گے۔ یہ جھگڑا اتنا بڑا، اور یہ تقریباً وہ روزانہ وہ کال کرتے تھے اس نمبر پہ ایک دوسرے کو، اور روزانہ ایک دوسرے کو برا بلا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو روک ڈالتے تھے۔ اور وہ آپریٹر نے دیکھا، اور آپریٹر روز ان کی وہ بات سنتا۔ آپریٹر نے دیکھا کہ یہ بات تو اب تو بہت خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ آپریٹر نے سوچا کہ ان کی میں دونوں کی صلح کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے ایک پارٹی کو کہا، اس نے وہ جب بات کر رہے تھے ان کو بھی کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ایک پارٹی سے ملا، ان کے گھر گیا، جا کے ان کو کہا کہ میں نے آپ کی وہ باتیں ساری سنی ہیں، اور میں دوسری پارٹی کو سمجھایا ہے، اور وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ آپ سے معافی مانگنے کو تیار ہے۔ آپ زیادہ ان کو معاف کر دیں اور یہ جھگڑا ختم کر دیں۔ پھر وہ دوسری پارٹی پر گیا، جا کے ان کو کہا کہ بھائی آپ کا بات میں نے سن لی، وہ اکثر آپ کی ایک دوسرے کو جھگڑتے ہیں، تو میں نے پہلی والی پارٹی سے بات کی ہے، وہ اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہیں، اور وہ آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتے، لہٰذا میں بیچ میں آ گیا ہوں، اور آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور پہلی پارٹی کو بھی کہا ہے یہ کہ آپ دوسری پارٹی کو معاف کر دیں۔ ایک دن وہ دونوں پارٹی کو اس نے اکٹھا کیا، اور وہ کوئی کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا، اور مٹھائی وٹھائی بھی لائے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے گلے ملے، اور وہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس آپریٹر کی ہوشیاری کی وجہ سے وہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ حالانکہ وہ جھگڑا ختم نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس نے، آپریٹر نے اپنی طرف سے کچھ تھوڑا زور سے لگا کے کہا کہ جی، پہلی پارٹی کو کہا کہ وہ دوسرے معافی مانگ رہے ہیں آپ سے، دوسری پارٹی سے کہا یہ پہلی پارٹی والے آپ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو نا ان کی آپس میں صلح ہو گئی، اور وہ ان کو اس بچے کو جس کی وجہ سے صلح ہوئی تھی، اس کو بھی انہوں نے کھانا وانا کھلایا، مٹھائی وٹھائی دی۔ یہ آ گیا اپنے آفس میں، آ گیا، اپنے باس پر گیا، جا کے کہ باس آپ کو میں خوشخبری سناؤں، آج میں نے ایسا اچھا کام کیا، تو بہت زندگی کا۔ تو باس نے کہا ہاں جی بتائیں کیا کیا؟ میں نے کہا اس طرح میں دونوں پارٹیوں کا وہ سن رہا تھا، جھگڑا ہو جاتا، پھر میں نے ان کو اس طرح بولا، اور وہ دونوں کی صلح کرا دی، اور انہوں نے ایک دوسرے گلے مل گئے، اب ان کا جھگڑا کوئی نہیں۔ باس نے کہا بہت اچھا کیا، بہت نیک کام کیا تم نے، کہ ان کا وہ جھگڑا ختم کروا دیا، آپ نے صلح کروا دی، اور یقیناً آپ نے بہت اچھا کیا کام کیا ہے۔ لیکن اسی ٹائم اس نے کہا بیٹھے آپ، اس نے، باس نے ٹائپسٹ کو بلایا اور اس کو کہا ان کا لیٹر ایشو کریں کہ یہ کل سے جاب پہ نہیں ہے، انہوں نے دوسروں کی پرائیویسی سنی، یہ ہمارے اس قانون میں دائرے میں نہیں آتا، آپ نے دوسروں کی باتیں کیسے سنی ہیں، لہٰذا یہ قانون کے خلاف ہے، لہٰذا آپ کو کل سے نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے۔ یہ ہے نیکی کا انجام۔